شیخ کو فون کر کے کہنے لگی، شیخ میں اپنے خامد سے بڑی تنگ ہوں، میرا خامد مجھ کو بڑا پریشان کرتا ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا۔ کہنے لگے کہ اس کا سبب تم خود ہو۔ ایسا ہے کہ جیسے میرے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں، مراد یہ ہے مکمل طور پر نرم ہو گیا ہے، محبت کرنے والا بن گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ جو واقعہ ہے یہ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کی رہنے والی ایک خاتون کا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے مشہور شیخ ہیں، شیخ سعید المسفر، یہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں تو ان کو مشورے دیتے ہیں۔ اس خاتون نے شیخ کو فون کیا، شیخ کو فون کر کے کہنے لگی، شیخ میں اپنے خامد سے بڑی تنگ ہوں، میرا خامد مجھ کو بڑا پریشان کرتا ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا، گھر سے باہر رہتا ہے، گھر آتا ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بات صورتحال یہ ہے، شیخ میں اولاد والی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں طلاق بھی نہیں لینا چاہتی، میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی اور میرے گھر والے بھی نہیں چاہتے ہیں کہ میں طلاق لوں، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، مجھ کو مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ ناظرین کرام، میں یہ کہوں گا کہ یہ میری کہانی، یہ واقعہ جو ہے یہ میری بچیاں اور خاص طور پر جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہ ضرور سنیں، اور اگر نہیں وہ سنی تو یہ واقعہ جو ہے جو مجھ سے آپ سن رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ شیخ سعید کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، بی بی اگر برا نہ مناؤ تو میں تمہیں ایک بات کہوں۔ نے کہا کہو۔ کہنے لگے کہ اس کا سبب تم خود ہو۔ کہنے لگے میں کیسے سبب ہوں، کیا وجہ ہے؟ حیران ہو کے کہنے لگی کہ میں کیسے سبب ہوں؟ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ جو گفتگو کرتے ہوئے لہجہ اختیار کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم اپنے لہجے میں نرمی لاؤ، اپنے لہجے کے اندر تبدیلی کرو، اور بات یہ ہے کہ اپنے خامد کے ساتھ اپنے رویے کو درست کرو۔ اور ایک بات سنو، میں تمہیں اگر یہ ایک مشورہ دوں، اگر تم میرے مشورے کو قبول کرو گی تو یقین جانو تمہارا گھر بچ جائے گا۔ اس نے کہا بتائیں شیخ، میں تیار ہوں، میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو، اپنے خامد سے کہو جو آپ چاہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گی، وہ جو بھی کہے آپ اس کو بڑے نرمی اور پیار سے کہے کہ جناب آپ ٹھیک ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی ضد بازی نہ کریں، وہ بازار سے جو چیز بھی لے کے آئے آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ کہیں کہ میرے سرتاج یا ابو فلاں آپ جو چیز لے کے آئے ہیں آپ کی بڑی مہربانی، اور حتیٰ کہ آپ اس سے یہ بات کہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے زحمت کی، آپ ہمارے لیے یہ چیزیں لے کے آئے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اس حد تک آگے چلی جاؤ کہ اگر تم اس کو کہتی ہے نا کہ جی بازار سے چاول لے کے آؤ، وہ چاول لانے کے بجائے اگر مٹی بھی لے کے آئے نا تو تم اس سے کہو کہ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ بہت اچھی چیز لے کے آئے ہیں، کسی چیز کے اندر کوئی نقص نہ۔ ایسا کرو، 2 مہینے صرف میری ان باتوں کے اوپر عمل کرو، پھر دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور ناظرین کرام، شیخ بیان کرتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، میں مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ مکرمہ سے میں ابہا چلا گیا۔ ہاں جی، ایک دن ایسا ہوا کہ مکتب الدعوہ والارشاد کا ایک موظف وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ جناب شیخ صاحب یہ ایک خاتون ہے مدینہ شریف سے، اس کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے، وہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ شیخ خود بات کریں۔ خیر، میں نے ٹیلی فون کیا اس خاتون کو، اس نے کہا شیخ آپ کو یاد ہے میں وہی خاتون ہوں جو مدینہ شریف والی تھی، جو اپنے خامد کا شکوہ کر رہی تھی، لیکن میں نے آپ کی ہدایات کے اوپر عمل کیا، میں نے اپنے خامد کی تعریف کی، اس کو میں نے، اب صورتحال جو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی ہدایات کے مطابق پھر صورتحال یہ ہے کہ میرا خامد جو ہے نا اس کی تو حالت یہ ہے کہ وہ میرا بن گیا ہے، وہ تو ایسا ہے کہ جیسے
میرے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں، مراد یہ ہے مکمل طور پر نرم ہو گیا ہے، محبت کرنے والا بن گیا ہے۔ اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اسکول ٹیچر ہے، اور وہ ذرا سا اس کو وقت ملے نا، اگر اس کا پیریڈ خالی ہو تو وہ اپنے پرنسپل سے اجازت لے کر وہ میرے ساتھ ناشتہ کرنے گھر آ جاتا ہے۔ اور پہلے صورتحال جو تھی وہ یہ تھی، بمشکل سے میں اس کی شکل دیکھتی تھی۔ گھر میں سکون آ گیا ہے، محبت آ گیا ہے، خوشیاں واپس آ گئی ہیں۔ ناظرین کرام، میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنی بچیوں سے کہوں گا کہ اپنے گھر کو خوشگوار بنانے میں تمہارا بہت بڑا کلیدی رول ہے۔ خامد جو ہے نا، اس کے ساتھ اپنے رویے کو تبدیل کریں، محبت، پیار، اخلاق اس کے سامنے بچھ جائیں۔ یقین جانیے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر کے اندر کیسی خوشگوار تبدیلی آتی ہے۔ میرا یہ واقعہ آپ کو کیسے لگا، اس کے بارے میں آپ اپنے تاثرات کمنٹس باکس کے اندر ضرور لکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔